السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیا 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دودھ کھاتے ہیں، اس کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر اسے باولا کر دیا ہو۔ اس حالت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے۔ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں ہمارا وقت لگتا ہے، تجارت میں ہماری محنت لگتی ہے، تجارت میں ہمیں نفع نقصان برابر ملتا ہے، لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ سودی انسان دنیا سے چلا گیا نا تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہے، ایسا گناہ ہے۔ جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا۔ اور سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا، جس نے سود کھایا وہ قیامت والے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا، باولوں کی طرح۔ سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور دینے والے، تحریر کرنے والے اور گواہوں پر سب پر لعنت کی ہے۔ فرمایا یہ سب کبیرہ گناہ کے برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں، 70 اس کو پورشن میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو اس کا جو کمزور حصہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے، اس کے سودی ہونے کو جانتا بھی تھا اور پھر کھایا اس نے، اس کا گناہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اوف! تو کیا فائدہ ایسی مال کا، کیا فائدہ ایسے پراپرٹی کا، کیا فائدہ ایسی بینکاری کا جس میں انسان اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ سود خور کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، نہ جہاد، نہ اس کا حج، نہ اس کی صلہ رحمی، جبکہ صدقات دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے، صدقات کی خود حفاظت کرتا ہے، اور صدقہ دینے والوں کو دنیا آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ اس شخص سے قطعی محبت نہیں کرتا جو سود کے لین دین میں ملوث ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت پہ ہوگا۔ سود میں برکت نہیں ہے۔ سودی نظام کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بیلنس نہیں ہوتا۔ بلکہ صدقہ خیرات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بیلنس ہوتا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ صدقہ خیرات دینے سے کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیسے ہمیں بچانے کی کوششوں میں ترغیب دلا رہا ہے۔ آپ سے ہم نے فرمایا مہلک چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 سود کھانا، نمبر 3 یتیم کا مال کھانا، نمبر 4 جادو کرنا، اور نمبر 5 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا،
اور نمبر 7 پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ معراج کے واقعے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی مانند تھے۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا گا یہ سود خور ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ ڈس رہے تھے ان کو، اور وہ نظر بھی آ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خباثت سے انسان کو ہمیشہ بچا کے رکھے، سمجھدار بنائے، ہم سب کو دین کی اصل کی پہچان کروائے۔ دنیا چند روزہ ہے، بس چند روزہ ہے۔ یہاں تک جو جتنی بھی آپ لوگوں کی ایج ہے اس وقت، اپنے بچپن سے یہاں تک یاد رکھیں، کیا لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ اپنا بچپن یاد رکھیں تو لگتا ہے کل کی بات ہے، آج ہم بچوں والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرے، قیامت والے دن انسان ایسا ہی کہے گا، میں جیا ہوں ایک دوپہر یا ایک دن یا ایک رات۔ تو کیا فائدہ اس ایک دن اور ایک رات کے لیے انسان اپنی اس زندگی، آنے والی زندگی جو دائمی زندگی تھی، اس کو برباد کر لے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، سود خور قیامت والے دن قبروں سے جب نکلے گا، جیسے باملہ کتے نے کسی کو کاٹ لیا نا تو اس کی حالت باملی ہو جاتی، باملہ ہو کے نکلے گا۔ اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے۔ تو یہ دونوں ایسے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جو شخص اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ بھی ہے، رک جائیں، ختم کر دیں، وائنڈ اپ کر دیں، نکل جائیں اس سے، دین انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں معافی ہے۔ وہ جو اس کے حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقوں کو ایسے پالتا ہے جس طرح ایک ذمہ دار اپنے، وہ کہتا ہے نا، چھوٹے میمنے کو پالتا ہے بچوں، تو اللہ صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سود پہ لے کے بڑے بڑے گھر بنا لیں، گارڈن والے گھروں میں سج جائیں، لوگوں کی نظروں میں اونچی، وہ کہتے ہیں نا، اسٹیٹس والے لوگ بن جائیں، کیا فائدہ اس کا؟ تو دونوں آپشن موجود ہیں اس دنیا میں۔ اتنا مال تو آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ یکمشت ہم خرید لیں، نہیں ہے ہمارے پاس، تو بہتر ہے پھر رہ کے کرائے پہ رہ لیں، ہے نا۔ زندگی ہے نا گزارنی، گزر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی اللہ نے چاہا کوئی آپ کے 10 بیٹے ہیں یا 10 افراد ہیں، مل کے کبھی زندگی لگا کے پونجی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نقدی لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہے کہ اس پروموشن میں مت جائیں جس میں دیکھیں بار بار وہ صحابی، جو ایک بدوی صحابی تھے نا، اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے کہ مجھے سیدھا سادہ اسلام سکھا دیں، میں لمبی چوڑی بات کو سیکھنے والے کی میری سمجھ نہیں ہے اتنی۔ تو کیا کہا تھا؟ دن میں 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اگر لاگو ہے تو ادا کرنا، توحید پہ قائم رہنا، اور حج استطاعت کرنا۔ تو وہ کہتے بغلے چباتا ہوا گیا تھا کہ میں نہ اس سے آگے کروں گا نہ پیچھے، ہیں؟ اور نماز، فرض نماز کو پکڑا، یہ بھی نہیں کہا کہ نفل سنتیں، کوئی ترتیب نہیں تھی، صرف فرض نماز کی ترتیب بتائے گی۔ دن میں 5 فرض نمازیں، صبح کی فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 اور وتر۔ پھر موقدہ جو ہیں وہ تو ترغیب دلانے کے لیے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 12 رکھتے میرے پیچھے میری عادت میں پڑے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو وہ تو ترغیب ہے، وہ تو شوق ہے، شوق کی منڈی ہے۔ لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے، جیسے کہتے ہیں نا، پوری نماز کی ترتیب کو انسان دیکھتا ہے، 17 نماز عشاء کی، تھک گئی ہوں، چلو سو جاتی ہوں، اٹھ کے پڑھ لوں گی، کل پڑھ لوں گی، اس سے بہتر ہے 4 فرض پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے بغلے جماتا ہوا گیا کہ میں اس سے، تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، یہ اگر بعد میں پکا ہے نا تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو دین اتنا سمپل ہے، ہم نے بکھیرے خود ڈالے ہوئے ہیں، اس بکھیروں میں ہم خود پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اس کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے تو معاف کر دو، چھوڑ دو، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ۔ جیت سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی؟ اتنی بڑی وعید ہے۔
آپ بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. کہاں سے میں سمجھتی ہوں, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, قرآن کی سیدھی سادھی بات سمجھ کے پڑھ کے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی بڑی لعنت ہے. کون سے علماء ہیں جو آپ کو مشورے دیتے ہیں گھر بنا لو تو وہ ٹھیک ہے؟ ہاں, میری عقل سمجھ سے باہر ہے. کہاں سے وہ فتویٰ لے کے آتے ہیں؟ جس چیز پہ قرآن نے بات کر دی اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم اپنی بات کو اوپر رکھیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ابو ذر رضی اللہ سے غالباً پوچھا تھا کہ جب ان کو سلطنت یعنی باہر پھیلایا اور لوگوں کی ذمہ داری دی تھی کہ تم فیصلے کیسے کرو گے, کہا تھا کہ میں قرآن سے دیکھوں گا. کہا قرآن میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو کہا آپ کی زندگی سے دیکھوں گا. کہا میری زندگی میں موجود نہ ہو تو کہتے پوری پھر میں بصیرت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ سے رجوع کروں گا اور اللہ کوئی مجھے راہ دکھائے گا. تو آپ نے اس کی کمر تھپائی تھی کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے کچھ اور جس پہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کا کلام بولتا ہے اس میں کیا گنجائش ہے؟ کیا ہمیں کوئی اس میں زگ زیگ نظر آتی ہے کہ جس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اچھا یہ تو نہیں, اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. صرف اپنے جب ہم خواہش کے بندے بنتے ہیں نا پھر اس میں چوائسز ہیں ہمارے پاس, ہم نہ سنیں اس کو, پھر ٹھیک ہے اس جو 4 دن کی زندگی ہے اس میں اس اپنی جنت کو بنا لیں. لیکن دھوکہ ہے نا, سراسر دھوکہ ہے. موت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. وہ تو نہ خود روکنے کے قابل ہیں ہم, نہ ہمارے اوپر جتنے بھی ہماری پراپرٹی والے ملینر لوگ بھی کھڑے ہو نا وہ اپنے پیسہ لگا دیں, مال لگا دیں, جانے لگا دیں, وہ جانے والوں کو نہیں روک سکتے. تو یہ ہے اس پہ یہ جو صدقات اور یہ ہے نا یہ چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی ہم انشاءاللہ ہم اب جلدی سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بس بچ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ سے اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو, وقت ہے, سود چھوڑ دو, اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. تم پر نہ ظلم کرو, نہ تم ظلم کرو, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے ضرور مہلت دو. جو صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں تم ہر شخص کو اس دن کی کمائی کی ہوئی نیکی کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں پلٹایا جانا ہے اس دن, اور کوئی نفس کسی کا کام نہیں آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت. اور ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدل ملنے والا ہے, کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. انسان دیکھے جب نیکی کرتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتا تو اس کے ذمے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے, اور جب نیکی کر چکیں گے تو کیا ہوگا, 700 گنا بڑھا دے گا اللہ ہمارے اخلاص اور نیت کی وجہ سے. اور اگر برائی کا ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ ابھی رک جاؤ, لکھنا نہیں. اگر وہ برائی پہ عمل نہیں کرتا تو ایک نیکی پھر بھی لکھ دی جاتی ہے کیونکہ اس نے برائی کی نہیں. اگر وہ برائی کرتا ہے تو اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت انصاف ہے ہمارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. 2 آیتیں ہیں سورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر چیز کی نبی سیدنا ابو ہریرہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے, اور سورت البقرہ جو ہے وہ کوہان ہے, اور اس میں عظیم ایک آیت ہے آیت الکرسی, اور دوسری لمبی آیت ہے آیت دین, اس کو کہتے ہیں آیت دین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں, اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کوئی نہیں, میں بڑا آپ پہ بھروسہ رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے, میں آپ کو بڑا اچھے سے جانتا ہوں, میں آپ کے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا, میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں. دینے والا یہ اس کو ڈال رہا ہے, اور لینے والا بیچارہ پھر بھی کہہ رہا تھا تھوڑی لکھت پڑھ کر لیتے ہیں. اگر لینے والے کے دل میں خرابی ہے تو کہتا اللہ مجھ پہ اعتماد ہی نہیں رکھتے, بھلا ہم سالوں سے آپ آپس میں مل رہے ہیں. اللہ کہتا لکھ لیا کرو, اور ہم دیکھتے ہیں اس نہ لکھت پڑھت ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص بھی دستاویز تحریر کرے. اگر دونوں کے درمیان کوئی گواہ بن کے لکھنے آ جائے نا تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے پھر انکار بھی نہیں کرنا چاہیے, جس کو ہم وکیل کہتے ہیں. وہ لکھے اور املا کرائے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا, اس کی ذمہ داری ہے.
اور اسے اللہ اپنے رب سے پھر ڈرنا بھی چاہیے. جو معاملہ طے ہوا اس پر کوئی کمی پیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو. مڈل مین ہونے چاہیے نا. اتنی بڑی لین دین اگر ہو رہی ہے 2 آدمیوں کو, اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کی یاد لا دے. اور یہ دیکھیں عورتیں اس پہ بھی جھگڑا کرتی ہیں, ہمیں اس 1 مرد کی بجائے 2 کو کیوں کہا گیا. نہیں, دیکھیں ذمہ داری لینا تو بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے 2 کے ذمہ میں ڈال دی, اس کا مطلب کہ ہاف اینڈ ہاف ڈیوائڈ کر دی نا. اور ہمارے پاس جو مسئلے مسائل ہیں, جیسے یہ حیض کے مسئلے ہیں, برتھ کے مسئلے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری عقل اور سمجھ میں ایک ناقص پن آ جاتا ہے کہ ہم بھول جاتی ہیں, تھکاوٹ کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, کچھ ایسے ماحول سے گزرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھول جائے تو 2 لوگ ایک دوسرے کو یاد کرا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. مان لو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینی چاہیے. سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہاری شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین دست بدست لوگ آپس میں کرتے ہیں اس کو نہ بھی لکھا جائے کوئی بات نہیں. مثلا آپ نے ایک گھڑی دیا اور مجھ سے آپ نے کوئی, وہ کہتے ہیں نا کہ چوڑیاں اٹھا لی, ڈائمنڈ کی گھڑی آپ نے دے دی لین دین میں. اب جو ظاہر تجارت ایسے ہوتی ہے نا, 2 کے معاملے میں, ایک ہاتھ سے دے دیا دوسرے سے لے لیا کوئی چیز, تو وہ اس میں نہ بھی لکھا گیا کوئی بات نہیں. مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ ضرور کر لیا کریں. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو. وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے ہر چیز کا پھر علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں, ایسے جیسے کہ گھڑی پہنی ہوئی ہے, آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں, وہ کیسے اعتماد کرے آپ پہ کہ آپ اس کو قرضہ واپس کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ میری رکھ لو, میں آپ کو واپس کرنے آؤں گا تو یہ لے لوں گا. اس کو کہتے ہیں رہن. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور پھر شہادت ولا تک تم الشہادہ, شہادت کو ہرگز مت چھپاؤ. یہ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. واللہ بما تعملون علیم. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرما, ہم سب مسلمانوں کو اس لعنت سے محفوظ فرما اور اپنی موت سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاتمہ بھی ایمان کرنا اور اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا جب تک زندگی ہے. اس میں برکت دے دے, ٹائم میں برکت دے دے, نیک عملوں میں برکت دے دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے بچوں کو مسجدوں کے نمازی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا دے, ہم سب پہ رحم فرما. جو تجھے پیارے ہو گئے ان پہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے لیے ہمیں ثواب جاریہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.